جی ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، مختلف طرف سے ڈسکشنز ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ کس طریقے سے پاکستانی معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. تو نوشاد صاحب یہ ابھی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ایس آئی ایف سی کے کردار کے حوالے سے کہ ایس آئی ایف سی کافی اچھا کردار ادا کر رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیے ایس آئی ایف سی جو ہے نا وہ ایک بڑی سمپل سی کوئی ایسی اس کے اندر کو سمجھنے کی چیز نہیں، وہ ایک ون ونڈو آپریشن کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کا جو ریڈ ٹیپزم ہے اس سے جان چھڑانے کا معاملہ ہے. کیونکہ آپ جب بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہوں یا پیپل ٹو پیپل کانٹریکٹس ہوں، جو انویسٹر ہے اس کی سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کی سرمایہ کی جو حفاظت ہے. ایک دوسرا جو مسئلہ یہ ابھی چوئی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں آئی ٹی کے لوگ جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پورا پیسہ پاکستان میں لاتے نہیں. اگر وہ پورا پیسہ بھی پاکستان میں لے آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ہاں یہ $2 ارب کی بات ہو رہی ہے تو یہ $6 ارب ہو جائے گا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مجھے یاد ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر جو منسٹر تھے آئی ٹی کے، عمر سم تھنگ نام تھا، میرے دماغ سے اس وقت نام اسکپ ہوا ہے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طریقے سے یہ انشور کیا جائے کہ جو بجائے اس کے کہ وہ وہاں کمپنیز بنا کے پیسہ وہاں پہ رکھ دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیسہ پاکستان لائیں تاکہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں اور پلس جو ڈالر پاکستان میں آئے گا اس سے اس کے اندر فائدہ ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی بیرونی جو ایف ڈی آئی ہے اس کو انشور کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہماری معیشت پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اگر اس کی ہم نے انسٹالمنٹس پے کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اکانومی کے حجم کو بڑھانا ہے اور اس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہماری اس وقت موجودہ انسٹالمنٹس ہیں یا جو ہماری قرضوں کی جو دینا ہے، ہم نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں، اس ادائیگیوں کو بیلنس آؤٹ کیا جا سکے. جب تک وہ بیلنس نہیں ہوگا، ان کے اندر توازن قائم نہیں ہوگا، آپ کے لیے وہ ایک بوجھ کی شکل ہے. سو $100 بلین کا ایک اندازہ ہے کہ $100 بلین آپ کی اکانومی کے اندر انجیکٹ ہونا چاہیے، جو وداؤٹ تیز کام، ریپڈ یعنی سوئفٹ کام کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فورن انویسٹرز کو یہ شورٹی بھی دیں اور ان کے لیے یہاں پر مواقع بھی پیدا کریں، کیونکہ یہاں پر بیوروکریسی، ریڈ ٹیپزم اور ایک سسٹم ایسا ڈیولپڈ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سسٹم اب تقریباً صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا حکیم راحت نسیم سودروی صاحب سے، ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حکیم صاحب، آج حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب کا 30ویں برسی ہے، تو اس حوالے سے بتائیں. حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب جو ہے وہ تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے، مصنف تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، طبیب تھے، کالم نگار تھے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو تھے. تو آپ یہ ذرا ان کا تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف بھی کرا دیں تاکہ نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ ہمارے جو قومی ہیرو ہیں حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب، ان کی کیا خدمات رہی ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے. الوی صاحب بہت شکریہ. دیکھیے حکیم عنایت اللہ نسیم ہماری تحریک آزادی کے ان ہیروز میں سے ہیں جنہوں نے تمام زندگی فرنگی حکمرانوں سے جنگ لڑی اور اپنی زندگی کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھا. وہ میرے والد محترم تھے، میں نے انہیں جلوت و خلوت میں بھی دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا اصل باب ان کی اسلام سے محبت اور ان کی خواہش ملت اسلامیہ کی نشست ثانیہ رہا. تحریک آزادی میں بھی اور تحریک پاکستان میں بھی ان کا کردار اسی حوالے سے تھا. اصل میں جب وہ کالج میں پڑھ رہے تھے تو ان کا تعلق بابا صحافت مولانا ظفر علی خان سے ہو گیا، جن کی تربیت نے انہیں اس طرف مائل کیا. وہ علی گڑھ میں طلباء کے ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے وہاں پر آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن قائم کی، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا خراب الدستہ تھا. اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ علی گڑھ میرا اسلحانہ ہے، یعنی گویا علی گڑھ کے جو طالب علم ہیں یہ میری طاقت ہے. تو حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا. وہ بیک وقت طبیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، مصنف بھی تھے اور سوشل ریفارمر بھی تھے. انہوں نے آج سے 50 سال پہلے اپنے گاؤں کے اندر پہلی این جی او قائم کی اور اس وقت غریب لوگوں میں آٹا کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم و کرتاز سے بھی اپنا رشتہ قائم رکھا. انہوں نے 5 کتابیں لکھیں اور یہ ساری کتابیں شورائے افاق کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
ظفر محمد چودھری صاحب، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی جو ہو رہی ہے اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ مڈل مین جو ہے اس کا کردار بڑا نیگیٹو ہے، اور اس کے علاوہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں جو کہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سیکٹرز کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونا لازمی ہے۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا ٹریگر ڈاؤن افیکٹ ہے یہ کیوں نہیں آ رہا؟ جی درست فرما رہے ہیں منسٹر صاحب۔ ہمارے ہاں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، اس طرح پرائس کنٹرول بھی نہیں ہے۔ جی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگوں کا مثلا 500 کی چیز ہے تو 3500 کی بیچ رہے ہیں۔ جی ہمیں چاہیے کہ جی ہم میڈیسن لے لیں یا باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں زندگی میں، تو اس کی کاسٹنگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی ایک سیپریٹ ایک منسٹری یا ایک بڑا کمپریہنسو ایک سٹرکچر ہونا چاہیے جس میں آپ پرائس کنٹرول کر سکیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے وہ ناکافی ہے اور وہ ناقابل عمل ہے ان کی ایکٹیویٹیز۔ تو ایک تو ہمیں چاہیے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹری، اور ایک ہمیں چاہیے پرائس کنٹرول منسٹری، جس سے آپ پرائس میں ایک کٹ آف کر دیں کہ 20% اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو وہ پروفٹ 20% ان کو جائے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پاس آن ہو عوام کو، اور وہ مہنگائی جو ہے نا آپ کی تقریباً 50% نیچے آ جائے گی فردر اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ابھی جو اس وقت فیکٹس اینڈ فگر ہیں، جو منسٹری کی باتیں ہیں، وہ منسٹر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جتنی اس وقت پاکستان کے اندر جو فارن ایکسچینج مینج کیا جا رہا ہے، سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یا جو پچھلی ری شیڈیول ہو گئے ہیں ان کی جو پیمنٹس یہاں پڑی ہوئی ہیں، پریشر نہیں ہے ڈالر کے اوپر، پرائسز کے اوپر پریشر نہیں ہے، تو پھر بھی پرائس نیچے نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ جتنے پریشرز ہیں وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو ریلیز نہیں مل رہا، اور وہ جو پاس آن نہیں ہو رہے وہ بینیفٹس پبلک تک، تو اس کو پاس آن کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کو سالو کرنا ضروری ہے۔ جی 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 نوشاد صاحب، یہ جو مڈل مین کے کردار کی بات کی ہے وزیر خزانہ نے، مڈل مین اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا، مڈل مین جسے عام طور پہ آڑتی بھی کہا جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، کسان کو کھا جاتا ہے یہ پاکستانی معیشت کے اندر، پھر جو نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مڈل مین کے کردار کو ہم کس طریقے سے اپنی اکانومی سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ذرا تھوڑا سا مختلف سا جواب دینے لگا ہوں، شاید پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ آئے۔ پسند آنے کی کیا بات ہے، بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی حکیم صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان کے والد کی جو کاوشیں ہیں تحریک پاکستان میں، اگر آپ ان کو صرف پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو یہ جن بحثوں میں اور جن مباحثوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ہمیں ان سے نکل جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں کوئی ایم طے کرنا ہے۔ جب تحریک پاکستان کی بات ہوتی ہے نا، تو اس وقت تحریک پاکستان کے جتنے بھی کارکن تھے، چھوٹے بڑے، نامور ہیں نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، ان کا ایک مقصد تھا۔ آج بھی اگر اس قوم کو مقصد دے دیا جائے نا، تو یہ آڑتی ہو یا یہ بیچ میں مڈل مین ہو، یہ جو لوگ یہ نیگیٹیوٹی کی بات ابھی چوئی صاحب نے کی تھی، اگر ہم ایک قوم بن پائیں، اس ڈیوائیڈ سے نکل جائیں، اس ایک دوسرے کو، میں جو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ جو ایک دوسرے پر الزام تراشی سے نکل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں اور ایک قوم کی صورت اگر ابھرے، تو اگر پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے اس انگریز سے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے یہ مسائل کچھ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سفر طے نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، ہم ایٹمی طاقت ہیں، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ یوکرین سے پوچھیں کہ ایٹمی ہتھیار اپنے جو ہیں ان کو تلف کر دینے کا آج اس کو کیا نقصان ہے، کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر وہ ایٹمی طاقت ہوتا، ڈیٹرنس اس کے پاس ہوتی، تو روس یہ کبھی جرت نہ کرتا، کوئی چھوٹے ملک کے اوپر بڑا ملک جو ہے وہ جو ہے جسے کہہ لیجئے یہ اگریشن کی ہمت نہ کرے۔ سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے اس وقت، آج جب ہم یہ سارے بحث مباحثے، وزیر خزانہ صاحب بیچارے تو آج کے موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی پرابلم ہے، بنیادی مسائل ہمارے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، آج یہ پیغام آپ قوم کو دینے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ ان کے دل میں اور دماغ میں جگہ کر لے، تو پھر دیکھیے کہ پھر آپ یہ جو تحریک پاکستان کے جیسے لوگ ہیں، اس طرح آج آپ کے یہاں پہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ وہ نام چھوڑ جائیں گے جن کو دیکھ کر وہ سیکھ سکیں گے، جن کی سوانح حیات پڑھ کر وہ اپنی جو منزلیں ہیں وہ طے کر سکیں گے۔ میں
چونکہ حکیم راحت صاحب یہاں تشریف فرما تھے، میں ان کی توسط سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قوم بننا پڑے گا. ہمارے تمام مسائل کا حل اتحاد میں ہے، تنظیم میں ہے. ہمیں ان افکار کو جو قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ صرف میرے گھر کے اندر آٹا آنے سے یا میرے گھر میں ویلتھ آنے سے جو یہ قوم ہے، یہ پاکستان ہے، اس میں بہتری نہیں آ سکتی. ہمیں مل کر جب ہم ایک دوسرے کے لیے کوشش شروع کریں گے اور ہمارے اندر رواداری ہوگی، ہمارے اندر بھائی چارہ ہوگا اور ہم ایک قوم کی طرف آگے بڑھیں گے، تو یہ سارے مسائل اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہماری سوچ بدل جائے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ مسائل آپ کے جو ہیں وہ زیر ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. سو میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز میڈیا پرسن یا ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے اپنی آنے والی نسل کو کہ وہ متحد ہو جائیں. متحد ہو جائے گی تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. نشاط صاحب، تو ظفر محمود چودھری صاحب، جیسے کہ نشاط صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب جیسے جو عظیم کارکنان تھے تحریک پاکستان کے، ہم نے جو اصل ان کی جو نظریہ تھا، جو اصل روح تھی، جو اصل ان کا پیغام تھا، جو ان کے افکار تھے، بیسیکلی ہم نے ان کو بلا دیا اور ہم آج جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم ان کی جو عظیم پاکستان بنانے والے کارکنان ہیں، اگر جو ان کا اصل جذبہ تھا، اگر ہم اس کے مطابق کام کریں تو ہمارا پاکستان آگے جا سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے جی، وہ ایک ٹیم ورک تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں. یہ جو سارے لوگ تھے، ان کی ایک کاوش سے، ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے آج ہم ایک آزادی دیکھ رہے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کلیکٹیونیس، وہ اجتماعیت ہماری قوم میں نہیں ہے. اس خطے میں یہ چیز پیدا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کوئی لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے جو قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی اس نے ایک دفعہ اس تمام لوگوں کو، اس لیڈرشپ کو متحد کر دیا اور ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا کر دیا کہ جی یہ ملک بھی وجود میں آیا، پھر اس کے بعد یہ ملک چلا بھی، اور اس کے بعد پھر وہ لیڈرشپ کے فقدان نے ہمیں واپس انہی اندھیروں میں دھکیل دیا. آج ہمیں ضرورت ہے ایک منظم لیڈرشپ کی، آج ہمیں ضرورت ہے اجتماعی ایک قوم بننے کی، جس سے ہم اپنی معیشت کو بھی لے کے چل سکیں اور اپنے معاشرے کے اندر جو باقی مسائل ان کو لے کے چل سکیں. ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو ہم صحیح طرف لگا سکیں. آج سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال کر کے ہم ایک نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف چلے گئے ہیں. اگر ہم اسی سوشل میڈیا کو پوری دنیا کی طرح پازیٹیو استعمال کریں اور ایک قوم بن کے سامنے آئیں تو یہ جو مسائل ہیں ان کا حل میں کہتا ہوں 2 سال میں آپ کی اکانومی بوسٹ ہو سکتی ہے، آپ ڈائریکشن لے سکتے ہیں، آپ کی معیشت سموتھ ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کے اندر جو نارکی پھیلی ہوئی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. صرف ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی پالیسی کے اوپر چلے جائیں اور اس طرح محنت کریں جو اپنے لیے نہیں ہے. جو ہمارے جس طرح حکیم صاحب ذکر کر رہے ہیں یا جس طرح ہمارے باقی جو کارکنان تھے تحریک پاکستان کے، جس طرح انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کیا، آج اس جذبے کی دوبارہ ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو حکیم صاحب، یہ حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب کی جو طبی خدمات تھی، بڑا بریفلی ذرا بتائیے کہ 1 منٹ کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے اور ان کی کیا خدمات تھی طب کے حوالے سے. دیکھیے، پہلی تو بات ہے کہ حکیم صاحب جو تھے وہ ہمہ جیت شخصیت تھے. اللہ نے انہیں بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن طب ان کا بنیادی میدان تھا. جی بالکل. تو ان کی جس جہت پر بھی بات کی جائے، ایز اے مصنف کی جائے، شاعر کی جائے، ادیب کی جائے، سماجی کارکن کے طور پہ کی جائے، تحریک پاکستان کے کارکن کے طور پر کی جائے، تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو طب کے اندر وہ میدان طب کے اندر قیادت پر فائز تھے. وہ طب کی جماعت کے ایک مرکزی عہدیدار تھے. حکومت پاکستان نے انہیں نیشنل کونسل فار طب کا ممبر نامینیٹ 2 بار کیا اور جس دن وہ انتقال کیا اس دن بھی وہ کونسل کے ممبر تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زندگی کے اندر جس میدان میں بھی کام کیا ان کا مقصد واحد اسلام کی سربلندی اور ملت اسلامیہ کی نشست ثانیہ رہا. دیکھیے، مثال کے طور پہ وہ شاعر تھے، لیکن انہوں نے غزل نہیں کی بلکہ نظم لکھی جو قومی درد کی تھی، یا انہوں نے نعتیں لکھی. جیسے کہ دیکھیں، میں ان کے 2 شعر پیش کروں گا کہ بس کے نسبت ہے محمد سے غلام آنا مجھے، کہ میری درویشی بھی رشکے شوق تے شاہانہ ہے. گر رسول اللہ کے قدموں میں میری جان نکلے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے مل گیا تخت سلیمانی. ایک اور جگہ نعت رسول میں لکھتے ہیں کہ نعت رسول میں وہ لکھتے ہیں، اور مطلب جو بھی انہوں نے لکھا اس میں ان کا مقصد عشق رسول اور اسلام کی سربلندی رہا. صاحب آپ سے بات مجھ سے پہلے نشاط صاحب اور ظفر صاحب نے جو باتیں کی، انہوں نے بڑا خوبصورت پیرائی کے اندر احاطہ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں قوم بننا ہے تو قوم بننے کے لیے قیادت کو اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہوئی تو قائد اعظم کی قیادت کی یہ خوبی تھی
کہ ان کی قیادت کے اندر تمام فرقے وہابی، سنی، دیوبندی، شیعہ ان کی قیادت میں متحد تھے. تمام اقوام صوبائی لسانیت سے بالاتر ہو کر پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی، یو پی، سی پی کے لوگ سب کے سب ان کی قیادت میں متحد تھے. تو قیادت جو ہے وہ تمام لوگوں کو لے کر چلتی ہے. قیادت کا اخلاص جو ہے وہی قوم کو بناتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ظفر محمود چودھری صاحب، یہ جو سمگلنگ ہے ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ تجارتی حلقوں کو بھی نقصان دیتی ہے اور حکومت کو بھی چونکہ نقصان دیتی ہے. ٹیکس کا معاملہ ہوتا ہے، بغیر ٹیکس دیے چیزیں باہر سے آ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. تو بھی موجودہ حکومت جو سمگلنگ کے خلاف ایک کمپین کر رہی ہے، آج بھی کوئی 30 کروڑ مالیت کی کوئی اشیاء پکڑی گئی ہیں، ایف سی نے پکڑی ہیں. تو آپ یہ جو اس وقت کمپین ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، مطمئن ہیں ان چیزوں سے؟ دیکھیے جی 10-20% کا کوشچن تو ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگر بالکل بند کر دیں گے تو شاید وہ ایک سرکولیشن جو ہے وہ اس سٹینڈرڈ پہ وہ ملک کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں. سب سے بڑی جو ایک پرفارمنس تھی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ چیف آف آرمی سٹاف کو جاتا ہے کہ جی جس وقت سمگلنگ 40-50% پہ چلی گئی تھی اور ڈالر بھی باہر جا رہا تھا اور بڑا ایک دم 350 سے اوپر اگر وہی ڈگر ہوتی تو آج ڈالر 500 پہ ہوتا. تو بزنس کمیونٹی سے جب انہوں نے ملاقاتیں کی تو بزنس کمیونٹی نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ سر ایک تو سمگلنگ کو روکیں اور دوسرا ڈالر کو. تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا واضح ایک اقدام کیے جس پہ ہمیشہ بزنس کمیونٹی ان کی مشکور رہتی ہے کہ جی انہوں نے سمگلنگ کے اوپر بھی بڑے قدغن لگائے اور بہت ہی اس کو ریڈیوس کیا اور وہ 20-25-30% پہ آ گئی، 50% سے 20% پہ آ گئی. پھر جو ڈالر رکا ہے تو آج 277 پہ 278 پہ ڈالر ہے، وہ بالکل اوپر نہیں گیا. اس کے اوپر جو محنت انہوں نے اور ان کی ٹیم نے کی ہے وہ خراج تحسین ہم ہمیشہ ان کو پیش کرتے ہیں. حکومت آج بھی اگر کوشش کر رہی ہے تو سمگلنگ کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی سبسٹیوٹ کے اوپر جانا چاہیے. سمگلنگ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ایک چیز اویلیبل نہیں ہے یہاں کے اوپر. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی انڈسٹری کے اوپر جو باہر سے چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پہ اینٹی ڈمپنگ ہے، WTO ہے، وہ بے شمار چیزیں. لیکن جب آپ کے پاس لوکل پروڈکشن ہوگی، لوکل آپ نے ایٹماسفیئر دیا ہوگا تو اس صورت میں یہ سارے لا امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری جو سرکولیشن ہے، ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور SME ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس سے آپ ون ونڈو پہ چلے گئے اور کرپشن کے سے پاک وہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے جس سے دنیا ساری جو ہے نا وہ اس کے اوپر اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو لوکل لوگوں کو بھی سمجھیں. میں کہتا ہوں کہ جی جو بزنس کمیونٹی ہے، اگر آج ہماری فوج ہماری جو ہے نا تحفظ کی ضامن ہے، ہمارے جو سرحدوں پہ جرنیل کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے یہ آپ کی اکانومی کے جرنیل ہیں. ان کو لے کے چلنا چاہیے اور ان کو پوری فیسلٹی اور پورا کانفیڈنس دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں کس طرح پرفارم کرتے ہیں. جس طرح آج ہماری فوج پاکستان ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم سکون سے سوتے ہیں اور ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے اور ہمارے انٹرنل ایشوز کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں. تو اسی طرح ہمیں اتنا ہی کانفیڈنس اپنی بزنس کمیونٹی کو دینا چاہیے کہ وہ جب پرفارم کریں اور وہ میکسیمم اپنی جو افراط زر ہے، جو دولت ہے، اس کو لے کے آئیں اور اس کو انڈسٹریلائزیشن کے اندر پیسے لگائیں. ملک سے باہر لے جانے کا کوئی سوچے نہ. جو ملک سے باہر پیسہ گیا ہے اور جو جا رہا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نارکی ہے اور حکومت اس کے اوپر کانفیڈنس اس طرح نہیں دے پا رہی. حالانکہ یہ اسٹیبلٹی جو ہماری جو 19 سے 21 تک رہی ہے ایک نارکی، اس سے بہتر ہے کہ اب حکومت پازیٹیو چیزوں کے اوپر جا رہی ہے. لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں بڑی تیزی سے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے اور ہمیں پالیسیز بنانی ہیں تاکہ وہ چیزیں فوری طور پہ واپس آ جائیں. اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، وہ انٹرنل جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی اتنا ہی تحفظ چاہیے، کرپشن سے اتنا ہی اس کو پاک چاہیے. جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی SIFC کی طرح تھوڑا سا کانفیڈنس دیں، تحفظ دیں. تو دیکھیں پھر یہ انٹرنل جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کریں کہ جو انٹرنل انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا کہ جی وہ کم ہو جائے، اس کو سٹیبل رہنا ہم نے رکھنا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. جی ناظرین، یہاں پہ بات ہو رہی تھی پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے. وہ ICU نکل کے وارڈ میں آ گئی ہے، ترسیلات زر بہتر ہو گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کی جو انڈیکس ہے وہ 1 لاکھ سے کراس کر گیا ہے، باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. اور یہاں پہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ سمگلنگ کو کم کیا جانا چاہیے اور جو سرمایہ کار ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، چونکہ سرمایہ سے ہی سارا کاروبار چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. اسی لیے ہم خوشحالی کی طرف آگے جا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی ظفر محمود چودھری صاحب اور محمد نوشاد علی، حکیم راحت، نسیم سودروی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.